جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سورہ فاتحہ کی آیات اور بالخصوص اس میں آیہ کریمہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ محض دعا نہیں ہے بلکہ انسان کی پوری زندگی کا راستہ متعین کرنے والی آیت ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے صراط کی حقیقت کو دو مرحلوں میں بیان فرمایا، دنیا کا صراط اور آخرت کا صراط۔ دنیا میں صراط وہ رستہ ہے جو انسان کو امام برحق کی معرفت اور امام برحق کی اطاعت تک پہنچاتا ہے، اور آخرت میں یہی معرفت انسان کو پل صراط سے کامیابی کے ساتھ گزارتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا دنیا کا صراط امام حق ہے اور آخرت کا صراط وہ رستہ ہے جہاں صرف وہی ثابت قدم رہتا ہے جس نے دنیا میں امام کو پہچانا ہو۔ اس بنا پر فرمایا صراط مستقیم امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم سے مراد رسول اہل بیت رسول علیہم السلام کی اغوات مقدسہ ہے۔ لہذا 20ویں روایت میں فرماتے ہیں وعنہ قال حدثنا احمد بن الحسن القطان قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحسینی قال اخبرنا ابو جعفر احمد بن عیسی بن ابی مریم العجلی قال حدثنا محمد بن احمد بن عبد الله بن زیاد العرزمی قال حدثنا علی بن حاتم المنقری عن المفضل بن عمر قال سألت ابا عبد الله عن الصراط فقال عليه السلام هو الطريق إلى معرفته عز وجل وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، فأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة۔ امام نے فرمایا صراط وہ رستہ ہے جو بندے کو معرفت خدا بند تک لے جاتا ہے، اور صراط دو قسم کا ہے، دنیا کا صراط اور آخرت کا صراط۔ دنیا کا صراط امام برحق ہے جس کی پیروی کرنا واجب ہے۔ جو شخص، پھر آگے فرماتے ہیں اگلا مقطع ہے من عرف فی الدنیا واقتدا بہداہ مر علی الصراط الذی هو جسر جہنم فی الآخرہ ومن لم يعرف فی الدنیا ذلت قدمه عن الصراط فی الآخرہ فتردى فی نار جہنم۔ جو شخص دنیا میں امام برحق کو پہچان لے اور اس کی ہدایت کی پیروی کرے وہ آخرت کے صراط جو کہ جہنم کا پل ہے اس سے آسانی سے گزر جائے گا، اور جو دنیا میں امام کو نہ پہچانے آخرت میں اس کا قدم صراط پر پھسل جائے گا اور وہ جہنم کی آگ میں گرے گا۔
21ویں روایت ہے قال حدثنا ابی رحمہ اللہ قال حدثنا محمد بن احمد بن علی ابن الصلب عن عبد الله بن الصلب عن يونس بن عبد الرحمن عمن ذكره عن عبيد الله الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال الصراط المستقيم امير المؤمنين. حلبی کہتے ہیں کہ امام ششم نے فرمایا کہ صراط مستقیم سے مراد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے. وعنہ قال حدثنا محمد بن القاسم الأسترآبادي المفسر قال حدثنا يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن سيار عن أبويهما عن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام في قوله اهدنا الصراط المستقيم قال أدم لنا توفيقك الذي به أطعناك فيما مضى من أيامنا حتى نطيعك كذلك في مستقبل أعمارنا. امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے روایت کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر اور مطلب یہ ہے کہ اے پروردگار اپنے فضل اور دستگیری کو ہمارے لیے رہنما بنا دے تاکہ جیسے ہم نے اپنی گزری ہوئی عمر میں تیرے حکم کی پیروی کی ہے باقی عمر بھی تیرے ہی حکم کی اطاعت کرتے رہیں. والصراط المستقيم هو صراطان صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط المستقيم في الدنيا فهو ما قصر عن الغلو وارتفع عن التقصير واستقام فلم يعدل إلى شيء من الباطل. پھر فرمایا صراط مستقیم دو طرح کا ہے، ایک دنیا کا صراط اور ایک آخرت کا صراط. دنیا کا صراط وہ ہے جو نہ افراط پر مبنی ہے نہ تفریط پر مبنی ہے بلکہ سیدھا رستہ ہے، استوار اور حق پر قائم رستہ ہے اور کسی باطل کی طرف مائل نہیں ہوتا. وَأَمَّا الطَّرِيقُ الْآخَرُ فَهُوَ طَرِيقُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْجَنَّةِ الَّذِي هُوَ مُسْتَقِيمٌ لَا يَعْدِلُونَ عَنِ الْجَنَّةِ إِلَى النَّارِ وَلَا إِلَى غَيْرِ النَّارِ سِوَى الْجَنَّةِ. اور آخرت کا صراط وہ سیدھا رستہ ہے جس میں اہل ایمان بہشت کی طرف بڑھتے ہیں، وہ نہ دوزخ کی طرف جھکتے ہیں نہ کسی اور جانب بلکہ مستقیم طور پر جنت کی طرف جاتے ہیں. 23ویں روایت ہے وعنہ قال قال جعفر بن محمد الصادق في قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم قال يقول أرشدنا إلى الصراط المستقيم وأرشدنا للزوم الطريق المؤدي إلى محبتك والمبلغ دينك والمانع من أن نتبع أهوانا فنعطب أو ناخذ بآرائنا فنهلك. امام صادق علیہ السلام نے اس قول خداوند اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما اور ہمیں اس راہ پر چلنے کی توفیق دے جو تیری محبت تک پہنچاتا ہے، تیرے دین تک پہنچاتا ہے اور ہمیں نفسیاتی خواہشات اور اپنی ذاتی آراء کی پیروی سے محفوظ رکھتا ہے تاکہ ہم ہلاکت و بربادی میں نہ پڑ جائیں. 24ویں روایت حدثنا ابی قال حدثنا علی بن ابراہیم بن ہاشم عن ابیہ عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال حدثني ثابت الثمالي عن سيد العابدين علي بن الحسين صلى الله عليهما قال ليس بين الله وبين حجته حجاب ولا لله دون حجته ستر نحن أبواب الله ونحن الصراط المستقيم ونحن عيبة علمه ونحن تراجمة وحيه ونحن أركان توحيده ونحن موضع سر. امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا خدا اور اس کی حجت کے درمیان کوئی حجاب و پردہ نہیں ہے اور خدا
انہی حجت کے سامنے کسی پردے میں نہیں ہے۔ ہم ہی خدا کے دروازے ہیں، ہم ہی صراط مستقیم ہیں، ہم اس کے علم کے خزانے ہیں، ہم ہی اس کی وحی کے ترجمان ہیں، ہم ہی اس کی توحید کے ستون ہیں، اور ہم ہی اس کے اسرار کے مقام اور امین ہے۔ 25ویں روایت ہے، عنہ قال حدثنا الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي قال حدثنا فرات بن إبراهيم الكوفي قال حدثني محمد بن الحسن بن إبراهيم قال حدثنا علوان بن محمد قال حدثنا حنان بن سدير عن جعفر بن محمد عليهم السلام قال قول الله عز وجل في الحمد صراط الذين أنعمت عليهم يعني محمدا وذريته صلوات الله عليهم۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اس کی تفسیر یہ ہے، یعنی امام صادق علیہ السلام نے یہ تفسیر بیان فرمائی ہے کہ اس سے مراد محمد و آل محمد کی پاک و پاکیزہ آل مراد ہیں، وہ ہستیاں ہیں، وہ صراط الذین انعمت علیہم ہے۔ وعنہ قال حدثنا الحسن بن محمد بن سعید الہاشمی قال حدثنا فرات بن إبراهيم قال حدثني عبيد بن كثير قال حدثنا محمد بن مروان قال حدثنا عبيد بن يحيى بن مهران القطان قال حدثنا محمد بن حسين عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قول الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال شيعة علي الذين أنعمت عليهم بولاية علي بن أبي طالب ولم يغضب عليهم ولم يضلوا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر میں فرمایا جن پر انعام کیا گیا ہے وہ شیعان علی ہیں، یعنی صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے وہ کون ہے؟ شیعان غیر المغضوب علیہم، یہ وہی ہیں جن پر تو نے غضب نہیں کیا، والضالین، نہ ان پر غضب ہے نہ وہ گمراہ ہیں۔ 27ویں روایت ہے، وعنہ قال حدثنا محمد بن القاسم الاسترابادی المفسر قال حدثني يوسف بن متوکل عن محمد بن زیاد وعلی بن محمد بن سیار عن ابویہما عن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عليهم أفضل الصلاة والسلام في قول الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم قال امام حسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب علیہم السلام، علی ابن ابی طالب علیہم السلام، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر میں فرمایا کیا؟ وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ، یا ایک لائن پیچھے چھوڑ گیا ہوں، اے قولوا اہدنا صراط الذین انعمت علیہم بالتوفیق لدینک طاعتک، یوں کہو اے پروردگار ہماری اسی راہ کی طرف رہنمائی فرما جو ان بندوں کی راہ ہے جنہیں تو نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ تیرے دین کے پیرو اور تیرے فرما بردار ہیں۔ ہم الذین قال اللہ عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفیقا، وہ لوگ جن کے بارے میں ارشاد رب العزت ہے کہ جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ انہی کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے نعمت فرمائی، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور یہ کتنے عالی مقام رفیق ہیں۔ وحقی هذا بعینه عن امیر المؤمنین قال ثم قال ليس هؤلاء المنعم عليهم
ليس هؤلاء المنعم عليهم بالمال وصحة البدن وإن كان كل هذا نعمة من الله ظاہرتاً. اور یہی مفہوم امیر المومنین علی علیہ السلام سے بھی روایت ہوا ہے. راوی کہتا ہے کہ پھر رسول خدا نے فرمایا اگرچہ یہ بھی خدا متعال کی ظاہری نعمتوں میں سے ہے. الا ترون ان هؤلاء قد يكونون كفارا او فساقا فما ندبتم الى ان تدعوا بان ترشدوا الى صراطهم وانما امرتم بالدعاء بان ترشدوا الى صراط الذين انعم عليهم بالإيمان بالله والتصديق لرسوله وبالولاية لمحمد وآله الطيبين وأصحابه الخيرين المنتجبين وبالتقية الحسنة التي يسلم بها من شر عباد الله ومن الزيادة في آثام أعداء الله وكفرهم بأن تداريهم ولا تغريهم بأذاك وأذى المؤمنين بالمعرفة بحقوق اخوان. کیا تم نہیں دیکھتے کہ بہت سے کافر اور بدکار بھی ان نعمتوں میں شریک ہیں. اللہ نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ دعا کرو اور انہی کے راستے پر چل نکلو، بلکہ اس نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ اس راہ کی ہدایت مانگو جو ان لوگوں کی راہ ہے جنہیں نعمت ایمان، رسول خدا کی تصدیق، محمد و آل محمد کی ولایت اور ان کے نیک اصحاب وفا کی معیت عطا کی گئی ہے. اور مزید یہ کہ انہیں نعمت تقیہ عطا کی گئی ہے، تقیہ حسنہ، نیک تقیہ، جس کے ذریعے وہ خدا کے بندوں کی شر سے محفوظ رہتے ہیں اور اس سے دشمنان خدا کے کفر و گناہ میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ مومنین حکمت اور نرمی سے پیش آتے ہیں اور دشمنوں کو ایسا اشتعال نہیں دیتے کہ وہ انہیں یا دوسرے مومنین کو اذیت پہنچائیں، اور انہیں نعمت شناخت حقوق مومنین بھی دی گئی ہے. اگلی روایت تکرار ہے، اس سے اگلی روایت 29ویں روایت ہے. عن محمد بن علی الحلبی عن ابی عبداللہ علیہ السلام کان یقرأ مالک یوم الدین. راوی کہتے ہیں کہ امام شیشم علیہ السلام جو ہے وہ مالک یوم الدین کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. 30ویں روایت میں عن داؤد بن فرقت قال سمعت ابا عبداللہ یقرأ ما لا احصی مالک یوم الدین، یعنی امام علیہ السلام بار بار مالک یوم الدین کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. عن الزہری قال قال علی بن الحسین علیہ السلام لو مات ما بین المشرق والمغرب لمستوحشت بعد ان يكون القرآن معي وكان اذا قرأ مالک یوم الدین يكررها وَيَكَادْ أَن يَمُوتَ. امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مشرق و مغرب کی تمام چیزیں تباہ ہو جائیں اور میرے پاس قرآن موجود ہو تو مجھے کوئی خوف لائق نہیں ہوتا. اور جب آپ مالک یوم الدین کی تلاوت فرماتے تو اسے بار بار دہراتے یہاں تک کہ آپ کی کیفیت بدل جاتی اور قریب ہوتا کہ جان آفرین کے سپرد کر دیں. عن الحسن بن محمد الجمال عن بعض اصحابنا قال بعث عبد الملك بن مروان الى عامل المدينة ان وجه الي محمد بن علي بن حسين ولا تهيجه ولا تربعه واقض له حوائجا. حسن بن محمد جمال ایک راوی سے نقل کرتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان نے مدینہ کے والی کو حکم دیا کہ امام محمد باقر کو اس طرح اس کے پاس بھیجا جائے کہ انہیں کسی خوف و پریشانی کا سامنا نہ ہو بلکہ ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے. وقد كان ورد على عبد الملك رجل من القدرية فحاضر جميع من كان بالشام فأعياهم جمیعاً. اس وقت ایک قدری اور منکر تقدیر جو طبقہ ہے مسلمانوں کا شخص عبد الملک کے پاس آیا ہوا تھا جس نے اہل شام کے جتنے بھی بڑے بڑے مناظرین تھے انہیں عاجز کر دیا تھا. فقال ما لهذا الا محمد بن علی فكتب الى صاحب المدینہ ان يحمل محمد بن علی الیہ. تو کیا کیا عبد الملک نے کہا کہ اس کا جواب صرف محمد بن علی یعنی امام باقر علیہ السلام ہی دے سکتے ہیں. اس نے مدینہ کے والی کو لکھا کہ امام کو بھیج دیا جائے. فَأَتَاهُ صاحب المدینہ بکتابه فقال له ابو جعفر
ہاں انی شیخ کبیر لا اقوى على الخروج وهذا جعفر ابنی یقوم مقامی فوجہہ الیہ. امام نے والی جب آیا امام علیہ السلام کے پاس اس عبد الملک کا خط لے کر، تو جب خط امام تک پہنچایا تو امام علیہ السلام نے فرمایا میں عمر رسیدہ ہو چکا ہوں، سفر کی طاقت نہیں رکھتا، ہاں میرا یہ بیٹا جعفر، امام صادق علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا، میری طرف سے اس کام کے لیے کافی ہے، اسے بھیج دو اس کی طرف، عبد الملک کی طرف. فلما قدم على الأموي ازداره لصغره وكره أن يجمع بينه وبين القدر مخافة أن يغلبه وتسامع الناس بالشام بقدوم جعفر لمخاصمة القدرية. امام علیہ السلام جب پہنچے عبد الملک کے دربار میں تو عبد الملک نے ان کی کم عمری کے باعث انہیں معمولی سمجھا اور قدری مناظر کے سامنے پیش کرنے سے ہچکچاتا رہا. لیکن اہل شام میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جعفر بن محمد وہ مدینہ سے آ چکے ہیں اس قدری کے ساتھ مناظرے کے لیے. کیا ہوا؟ فلما كان من الغد اجتمع الناس لخصومتهما فقال الأموي لأبي عبد الله عليه السلام إنه قد أعيانا أمر هذا القدر وإنما كتبت إليك لأجمع بينك وبينه فإنه لم يدع عندنا أحدا إلا خاصمه. اگلے دن مجمع اکٹھا ہو گیا مناظرہ دیکھنے کے لیے. عبد الملک نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ شخص مناظرے میں بہت سخت ہے، اس نے ہمیں عاجز کر دی ہے، میں نے آپ کو بلوایا تھا کہ اس سے آپ کا مناظرہ کراؤں، ہم میں سے ہر ایک نے اس سے مناظرہ کیا ہے اور اس نے ہر ایک کو عاجز کر دیا ہے. فقال ان اللہ یکفیناہ قال فلما اجتمعوا قال القدری لأبی عبد اللہ علیہ السلام سل عما شئت فقال له اقرأ سورة الحمد قال فقارأها وقال الأموي وأنا معه. امام علیہ السلام نے اسے کہا کہ انشاءاللہ اس کے مقابلے میں ہمارے لیے اللہ کی ذات تو کافی ہے. قال فلما اجتمعوا، اور جب اس نے کہا، راوی کہتا ہے کہ جب وہ اکٹھے ہو گئے، قال القدری لأبی عبد اللہ علیہ السلام، تو یہ قدری جو ہے اس نے پہل کی اور یہ امام صادق علیہ السلام سے عرض کرتا ہے یا کہتا ہے سل عما شئت، جو کچھ سوال کرنا ہے مجھ سے پوچھئے. فقال له، تو امام علیہ السلام نے اس قدری سے کہا اقرا سورۃ الحمد، کہ سورہ حمد کی تلاوت کرو. قال فقارأها، قدری نے سورہ حمد پڑھنا شروع کر دی. وقال الاموی وانا معه، یہ عبد الملک کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوتا جو روایت کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں عبد الملک کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا. جب اس نے یہ سنا کہ امام علیہ السلام قدری سے کہہ رہے ہیں کہ سورہ حمد کی تلاوت کرو تو کیا کہنے لگا؟ ما فی سورۃ الحمد علینا، سورہ حمد میں ایسی کیا چیز ہے جو ہمارے کام آئے اس مناظرے میں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. چونکہ پہلے سے ڈرا ہوا تھا کہ امام علیہ السلام کم عمر ہیں، لہذا یہ کہیں ان کو بھی عاجز نہ کر دے، تو ہچکچاہٹ تو پہلے تھی. تو جب امام علیہ السلام نے اس قدری سے کہا کہ پڑھو الحمدللہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو، تو یہ فوراً سن رہا تھا تو کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اب پھر اس قدری سے مناظرہ ہار جائیں گے، چونکہ سورہ الحمد کا مناظرے سے کیا تعلق ہے؟ علی کل حال عبد الملک، کیونکہ امام علیہ السلام نے قدری سے کیا کہا؟ قدری نے پہلے کیا، ہاں جی مناظرہ شروع کرتے ہیں. قدری نے کیا، جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھئے. امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سورہ حمد کی تلاوت کرو. یہ پاس ہی بیٹھا تھا، پہلے بھی ڈرا ہوا تھا کہ امام کم عمر ہے، یہ اتنوں کو پچھاڑ چکا ہے مناظرے میں، تو یہ کم عمر بچے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ تو جو امام نے اسے کہا کہ سورہ حمد کی تلاوت کرو تو فوراً جناب علی یہ کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون. مناظرے کا سورہ فاتحہ سے کیا تعلق ہے؟ قال فجعل القدری یقرأ سورۃ الفاتحہ. امام علیہ السلام نے جب فرمایا کہ سورہ حمد کی تلاوت کرو تو وہ تلاوت کرنا شروع ہو گیا. حتی بلغ قول اللہ تبارک و تعالی، یہاں تک کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس قول یعنی اس آیت تک پہنچا. کہاں؟ جب اس نے کہا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقال له جعفر علیہ السلام، تو امام شیشم نے کہا یہاں رک جاؤ، قف من نستعین. یہ کلمہ
ایاک نعبد و ایاک نستعین پر تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، آگے نہیں پڑھنا. ما حاجتک الی معونۃ ان کان الامر الیک، تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی سے مدد طلب کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ سارے کے سارے تمہارے امور اللہ نے تمہارے سپرد کر دیے، تم ہو قدری، جس کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے امور ہمارے سپرد کر دیے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیوں مدد طلب کر رہے ہو؟ پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ ما حاجتک الی المعونۃ ان کان الامر الیک فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کیا ٹائم ہوئے؟ ابھی ہے نا؟ ابھی ہے، پڑھیں. اچھا. عن داؤد بن فرقد عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال اهدنا الصراط المستقیم، مستقیم یعنی امیر المؤمنین. امام ششم سے روایت ہوا ہے، داؤد بن فرقد کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا اهدنا الصراط المستقیم سے امیر المؤمنین مراد ہیں. کوئی رہ تو نہیں گیا؟ اچھا. وقال محمد بن علی الحلبی سمعته ما لا احصی وانا اصلی خلفه يقرأ اهدنا الصراط المستقیم، بار بار تلاوت کرتے تھے اهدنا الصراط المستقیم. عن معاویہ بن وہب قال سألت ابا عبداللہ عن قول اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مولا اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد هم اليہود والنصارى. عن رجل عن ابن ابی عمیر رفعوا الى قوله غیر المغضوب علیہم وغیر الضالین قال هكذا نازلت، اس طرح سے نازل ہوئی ہے، یعنی غیر المغضوب علیہم وغیر الضالین. وقال المغضوب علیہم فلان وفلان وفلان، اور کون ہے ان تینوں کے ساتھ؟ والنصاب والضالین، اور کون ہے؟ الشکاک الذین لا یعرفون امام. ابن شہر آشوب عن تفسیر بقیع بن جراح عن سفیان الثوری عن السدی عن نعم نصاب ناسبی عن عبد الله بن عباس في قوله اهدنا الصراط المستقيم قال قولوا معاشر العباد ارشدنا الى حب محمد واهل بيته. اهدنا الصراط المستقیم دعا ہے، طلب ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ کہو کہ اے میرے اللہ ہمیں یا ہماری محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت کی طرف رہنمائی فرما. آگے بس اسی طرح کی ہے. عن تفسیر الثعلبی رواہ ابن شاہین عن رجال عن مسلم بن حیان عن ابی بریدہ فی قوله تعالی اهدنا الصراط المستقیم قال الصراط محمد و اہل بیت. آگے تکرار ہے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.